बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर व आफ़ियत आप लोग रहें। पूरा फोकस इस वक्त इस बात पर है कि 24 नवंबर को क्या होने वाला है। इमरान खान साहब के साथ पार्टी का राब्ता हो या ना हो, मगर मुक़्तदरा इमरान खान के साथ राब्ते में है और इमरान खान साहब के सामने कुछ अर्जियाँ डाली गई हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। बड़ी ही मुसद्दिका किस्म की मालूमात है कि इमरान खान साहब को बड़ी ऑफ़र की गई है और ये ऑफ़र दो चीज़ों पर मुनहसर है। इमरान खान साहब से कहा है कि खान साहब पहले तो बस आपकी रिहाई की बात हो थी, रिहा करने के अलावा एक और आपके लिए हम आसानी कर देते हैं। ये इमरान खान साहब को अडियाला में पैगाम पहुंचाया गया है। कहा गया है कि इमरान खान साहब आपको ना सिर्फ रिहा करेंगे, बल्कि आपको अगर ये लगता है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है तो आपका एक बड़ा पुरजोर मुतालबा था कि कमीशन बनाया जाए इसके ऊपर, और हम आपकी दरख्वास्त के ऊपर कमीशन भी बना देते हैं। बदले में 24 नवंबर की जो कॉल है उसको ख़त्म करना होगा, रास्ता मिलजुल के निकल आएगा। इमरान खान साहब को जब ये मालूमात पहुंचाई गई हैं तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा ये नहीं हो सकता, मुझे रिहाई नहीं चाहिए। पहले अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं रिहा हो जाऊँ, मुझे रिहाई नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई उस पर एक कमीशन बनाने की ऑफ़र पहले थी, अब कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें अपना मैंडेट चाहिए। इमरान खान साहब जब अपना मैंडेट मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत को घर जाना होगा। मैंडेट की वापसी तो यही है, और मैंडेट की वापसी के साथ अगर हुकूमत घर चली जाती है तो वो जो हल्की सी एक बचाव की लहर या एक बचाव का पर्दा मुक़्तदरा और इमरान खान के दरमियान है, वो ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर रहते हुए जैसे नाको चने चबवा दिए हैं, वो फिर हमारी सियासी लीडरशिप हो या आप मुक़्तदरा की बात करें, इमरान खान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो उसके ऊपर अब ये नज़र आने लगा है कि अगर हमने मैंडेट वापस कर दिया तो खान साहब की तो वापसी यकीनी हो जाएगी। तो इसके बदले में जो हमारे साथ मामलात होंगे वो तो फिर नाकाबिले बयान भी होंगे और नाकाबिले बर्दाश्त भी होंगे। इसलिए इमरान खान साहब के मैंडेट की वापसी के अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो मानने के लिए तैयार हैं। 24 नवंबर की जो कॉल है खान साहब की और पीटीआई की, उसके अंदर जो दरीना मुतालबा है, एक तो सियासी कैदियों की रिहाई है, बाइज्जत रिहाई है, और एक मैंडेट वापसी भी है। मैंडेट के अलावा बाकी सारी शर्तें वो कहते हैं हम मान लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब तमाम शराइत के ऊपर हाँ चाहते हैं। किसी एक शर्त के ऊपर या किसी एक मुतालबे के ऊपर वो मशरूत तरीके से आगे बढ़ने से इनकार कर चुके हैं। जब इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी गई, खान साहब ने रिजेक्ट कर दी, तो उसके बाद एक नई चीज़ मार्केट के अंदर मुतारिफ़ कराई गई है और इसको मुतारिफ़ कराया है नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब की चिड़िया उड़ के लेके आई है पैगाम मुक़्तदरा की तरफ से, जो उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी बेहतरीन किस्म की कहानी बनाकर बयान किया है। नजम सेठी साहब ने जो एक ख़बर दे लें, आप कह लें, अपना तज्ज़िया कह लें, या किसी का पैगाम इनडायरेक्टली पहुँचाया, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को अब पूछेगा कौन, क्योंकि खान साहब ने सारी ऑफ़र्स तो ठुकरा दी। अब इमरान खान साहब से पूछने की बजाय बाजू उनका पकड़ा जाएगा, रात के अंधेरे में उनको जहाज़ के अंदर बिठाया जाएगा और उनसे पूछा नहीं जाएगा। जहाज़ में बिठाने के बाद खान साहब जो हैं वो हवाओं में प्रवास करेंगे और जाकर सीधा उतरेंगे सऊदी अरब, और वहाँ पर वो बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह अपनी ज़िंदगी के चंद साल गुजारेंगे जिसके अंदर वो मुकम्मल खामोश रहेंगे। नवाज शरीफ में और इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों सियासतदान ज़रूर हैं, मगर एक सियासतदान है और दूसरा लीडर है। एक वो है जिसको हाँका जाता है, एक वो है जो कौम बनाता है। नवाज शरीफ की तरह अगर इमरान खान भी चले गए तो फिर नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। नवाज शरीफ मुल्क से जाने के बाद चंद साल जो है वो खामोश रह सकते हैं, मगर इमरान खान जो है वो तो जेल में बैठकर भी खामोश रहने को तैयार नहीं है। वो तो कौम को बार बार जगाता जा रहा है, जगाता जा रहा है। अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर कौम के मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों की परवाह है इमरान खान को। इमरान खान सऊदी अरब नहीं जाएगा। फिर मैं इमरान रियाज खान को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो सऊदी अरब चले भी गए नजम सेठी के मुताबिक, तो वो इमरान खान साहब अगली फ़्लाइट एयरपोर्ट से पकड़ के वापस आ जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब खान साहब को सऊदी अरब भेजा जाएगा, फ़िलहाल अगर इसको हम सच मान लें तो खान साहब को जब सऊदी अरब में भेजा जाएगा तो
پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سعودی عرب میں جا کے خاموش بیٹھ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو جس طیارے میں بھیجا جائے گا وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کرے گا، وہ طیارہ سیدھا جو ولی عہد ہیں ان کے کسی احاطے میں کسی آس پاس کی جگہ میں لینڈ کرے گا، وہ ایئرپورٹ پہ نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر چلے جاتے ہیں یا زبردستی بھیج دیے جاتے ہیں تو خان صاحب وہاں پر جا کر خاموش رہیں گے، یہ کسی کی خام خیالی ہے یا دیوانے کا ایک خواب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل میں بھی خاموش نہیں ہے۔ لیکن مجھے جو اس ساری صورتحال میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فلر چھوڑا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جج کیا جا سکے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے بدلے میں کیا یہ قبول کر لیں گے کہ خان صاحب کو بس جیل سے رہا کرو، چاہے پھر وہ پاکستان میں رہیں یا سعودی عرب میں۔ یہ ایک فلر ہے اور لوگوں کو جانچنے کے لیے اس فلر کو چھوڑا گیا ہے مارکیٹ کے اندر، تاکہ لوگوں کے بارے میں یا ان کی جو رائے ہے اس کا احاطہ کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان ہو، ہماری افواج ہو، ہماری حکومت ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بھی دوسرا نومئی نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر لوگوں کی رائے اس کے مخالف آتی ہے کہ خان صاحب رہا ہوں اور سعودی عرب جائیں، تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی خان صاحب رہا ہوں تو پاکستان میں رہ کے لیڈ کریں، جو کہ خان صاحب کی خواہش بھی ہے، تو ایسی صورت میں ریاکشن بڑا شدید آئے گا۔ اب جس ریاکشن کے اوپر یہ ساری گیم چل رہی ہے، میں نے بھی کل بات کی، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں جو بات کر رہے ہیں، بڑے پرانے صحافی خان صاحب کے قریبی لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تمام جگہوں سے لوگ نکل آئیں گے، مگر پنجاب کا کیا ہوگا؟ کوئی وہاں پہ پاپولر لیڈرشپ موجود نہیں ہے۔ پنجاب میں ڈنڈا بھی بڑا سختی سے چلایا جاتا ہے، گھروں کے اندر گھس کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، بدترین تشدد کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ تو پنجاب میں کیا ہوگا؟ پنجاب میں عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی دی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ خود کو تیار کریں۔ اب پنجاب کے اندر سے جو ایک انقلاب ہمیں نظر آئے گا وہ سٹوڈنٹس کی شکل میں نظر آئے گا، جب سٹوڈنٹس نکلیں گے، اور جب سٹوڈنٹس نکلتے ہیں تو اس قوت کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فورس کو اپلائی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نوجوان جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں گرم خون رکھتے ہیں، اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، اور کسی بھی فسطائیت کا مقابلہ کرنے کی جو اہلیت ہے وہ نوجوانوں میں ہوتی۔ بنگلہ دیش میں جو چیز ہوئی، بنگلہ دیش میں جو انقلاب برپا ہوا، بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا آدھے پونے گھنٹے کے اندر، تو وہ سٹوڈنٹس کی وجہ سے تھی، کیونکہ سٹوڈنٹس پاور کے اوپر یا ان کے آگے اگر آپ بند باندھنے کا سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو پنجاب سے سٹوڈنٹس نکلیں گے، ایسا لگتا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے ایک تبدیلی متوقع ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہوگی۔ بشرا بی بی کو سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید وہ سعودی عرب میں چلے جائیں، کیونکہ خان صاحب بھی ممکنہ طور پہ اس بات کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن پبلک، سٹوڈنٹس اور ہماری جنریشن اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ خان صاحب کو زور زبردستی جو ہے وہ اٹھایا جائے، جہاز میں بٹھایا جائے اور بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی عجیب و غریب سا سٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ اوورسیز کی طرف سے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سینکڑوں ممالک میں سے صرف پاکستان کے ہی جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں رویہ دیکھنے میں کیوں آتا ہے؟ آپ پاکستان کے حکمرانوں کی ہسٹری نکال لیں اور دنیا کے کسی بھی حکمران کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، آپ کو کبھی اس قسم کے شواہد نظر نہیں آئیں گے کہ بیچ بازار میں اپنے ہی لوگ ان کو چور چور کہہ رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوں، ان کا جینا، ان کا کافی پینا محال کر دیں، سڑک پہ چلنا محال کر دیں۔ ان لوگوں کے ساتھ، پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ سب کے سب جو اوورسیز ہیں وہ بگوڑے ہیں، مطلب آپ ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں، وہ کہتے ہیں اوورسیز بگوڑے ہیں اور پاکستان میں یہ سارے کرپشن کر کے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ بگوڑے جو پاکستان سے بھاگتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن جن اوورسیز کے اوپر خواجہ آصف صاحب تنقید کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ سارے اوورسیز ہیں جو پاکستان سے باہر کرپشن کر کے نہیں آئے تھے، یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہے ہیں، کوئی ہوٹل پہ کام کرتا ہے، کوئی کسی کے گھر پہ کام کرتا ہے، کوئی کسی اسپتال میں کام کرتا ہے، کوئی کسی گراسری سٹور کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ لوگ مل جل کے اپنی زندگی کا سرکل اس طرح سے چلاتے ہیں، اور یہ جو معمولی سے لوگ وہاں سے پاکستان سے آئیں، یہ کرپشن کر کے نہیں آئے۔ یہ تو خواجہ آصف صاحب کے لیے شرمندگی کی بات ہے، یہ ان اوورسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں
یہ پاکستان سے اس لیے آئے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ان کو استحکام نظر نہیں آیا. جو شخص اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، اپنے مستقبل کی پرواہ کرتا ہے، اپنی نسلوں کی پرواہ کرتا ہے، وہی پاکستان سے باہر آیا ہے. اس وقت جو تازہ ترین رپورٹ ہے، میں خواجہ آصف صاحب کی رہنمائی کے لیے بتا دوں کہ وہ ایکسپریس ٹریبیون نے دی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کہتا ہے کہ 40% پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں انہیں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. وہ ان کی زندگی کے بارے میں اندھیرا ہے، ان کے معاشی سرکل کے بارے میں اندھیرا ہے، پولیٹیکل اندھیرا ہے، وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہاں پر تعلیم کے اچھے مواقع نہیں. تو اس لیے 40% آپ سوچیں ذرا آبادی کا پاکستان سے جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ ان چند حکمرانوں کی وجہ سے جانا چاہتا ہے جو جونکے بن کے پاکستان کو جو ہے وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ جو جونکے بن جاتے ہیں حکمران یا اشرافیہ کرپٹ ہو جاتی ہے، کرپشن کرتی ہے، اپنی مدت پوری کرتے ہوئے پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے، تو ان کو اپنے ان کے صحافی جو ہیں اب وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ نہ اللہ سے معافی مانگ لیں. جاوید چودھ صاحب کے اوپر ٹیگ لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بڑے مخالف ہیں. اب پی ٹی آئی کے مخالفت کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ جو دوسرا کیمپ ہے اس کے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں اور عمومی طور پہ وہ گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں. اب جاوید چودھری جیسا بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ شریف فیملی اللہ کی پکڑ میں آ گئی ہے، ان ساری شریف فیملی کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. اگر جاوید چودھ صاحب یہ بتا دیتے کہ شریف فیملی کو معافی کس چیز کے اوپر مانگنی چاہیے، کس کس چیز پہ مانگنی چاہیے، تو ہم جیسے جو چھوٹے موٹے صحافی ہیں ان کا تھوڑا بھلا ہو جائے، ان کی تھوڑی رہنمائی ہو جائے. کیونکہ جاوید چودھ صاحب جیسے زیرک صحافی اگر یہ بیان کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو شریف فیملی کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، بڑا اندر رہتے ہیں، بڑا ملاپ رہتا ہے، بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں. تو اگر یہ ہمارے جیسے لوگوں کی رہنمائی کر دیں تو ہمیں بھی آسانی ہو یہ جانچنے میں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی معافی نہیں مانگنی، باقی کون کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر شریف خاندان اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.